أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي المعيد والرسول المصدد المصطفى العمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جملہ ناظرین محترم، مؤمنین و مؤمنات، آج کی یہ مجلس اعزاء انجمن حیدریہ شیفیلڈ کے اس پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور یہ مجلس اعزاء برائے صحت، برائے شفا یابی سید محمد علی اکبر ابن سید عقیل نقوی، وہ بچہ جو پچھلے 5-6 ویک سے ہاسپٹل میں ہے، مریض ہے، اس کی شفا یابی کے لیے ان کے خاندان نے، ان کی فیملی نے یہ منعقد کی ہے مجلس. آپ سب سے ملتمس ہوں خلوص سے دل کے ساتھ دوران مجلس اور مجلس کے بعد بھی، اپنی نمازوں کے بعد، اپنی عبادتوں کے وقت اس بچے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. وہ آپ کی دعاؤں کا محتاج ہے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے. دعا ایک ایسا اسلحہ ہے جو ہر مومن اگر اس کو صحیح معنی میں توسل کے ساتھ اہل بیت کے واسطے سے دعا مانگی جائے، دعا رد نہیں ہوتی. ہم اسباب کو نہیں دیکھتے، ہم مسبب الاسباب کو دیکھتے ہیں. میں بھی دعا گو ہوں خالق کائنات جناب علی اکبر کے صدقہ میں، جناب مظلوم کربلا کے صدقہ میں، جناب حضرت زہرا کے صدقہ میں. بار الہا، ہم اتنے بڑے واسطے تجھے دے رہے ہیں، اتنے بڑا توسل کر رہے ہیں تیری بارگاہ میں. انبیاء کرام، اولیاء کرام کا واسطہ، بالخصوص ہمارے وارث امام زمانہ کا واسطہ، اس بچے کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. دیگر مؤمنین مؤمنات جو بیمار ہیں بار الہا، سب مؤمنین مؤمنات جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. شفا تیرے ہاتھ میں ہے بار الہا، جس کو بھی شفا دیتا ہے تو دیتا ہے. زندگی و موت تیرے ہاتھ میں ہے بار الہا. ہم التجا کر رہے ہیں تیری بارگاہ میں بار الہا، اس بچے کو تو شفا عطا فرما. مومنین مومنات دو بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بار الہا اس مجلس کے صدقہ میں، حسین مظلوم کے صدقہ میں، جناب علی اصغر کے صدقہ میں، باب الحوائج حضرت عباس علمدار کے صدقہ میں. تمام مؤمنین و مؤمنات کو ان کی حاجات عطا فرما. اس وقت عالم انسانیت ایک مصیبت کے دور سے گزر رہا ہے، پریشانی کے دور سے گزر رہا ہے، آفت ابتلا میں ہے ہم سب.
بار الہا امام زمانہ کے صدقہ میں اس مصیبت کو عالم انسانیت سے رفع اور دفع فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، صحیح معنی میں ہمیں محمد و آل محمد کا شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھ دیں۔ آج کی جو مختصر یہ جو مجلس ہے، اس کا میں نے عنوان قرار دیا ہے امتحان الہی یا ابتلاعات الہی۔ ہم امتحانوں میں کیوں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ اللہ ہمیں کیوں آزمانا چاہتا ہے؟ اور کس کو اللہ آزماتا ہے؟ آپ کے سامنے کچھ آیات و احادیث کی روشنی میں کچھ مطالب عرض کرنے ہیں تاکہ اس ابتلا کے دور میں ہم سمجھیں کہ اللہ کا طور و طریقہ یہی ہے، اس کے طور و طریقے نہیں بدلا کرتے، کہ اس نے جس انسان کو بھی اس دنیا میں بھیجا ہے اس کے بھیجنے کا مقصد ہی آزمائش ہے، امتحان ہے، ابتلا ہے۔ احسب الناس، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ انہیں بس ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، جیسا جی چاہیں کریں وہ، یعنی ان کی مرضی کے مطابق وہ ہوتا چلا جائے جیسا وہ چاہیں؟ این یقولوا آمنا، بس یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے، این یترکوا وہم لا یفتنون، اور ہم انہیں آزمائے نہ، ایسا نہیں ہے۔ ہم ہر صاحب ایمان کو آزمائیں گے۔ اور پھر وہ مشہور آیت جس میں ارشاد ہوا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم ضرور آزمائیں گے۔ کس چیز سے؟ من الخوف والجوع، خوف کا امتحان ہم لیں گے، ڈر کا امتحان، والجوع، بھوک سے امتحان لیں گے، آزمائیں گے ہم، ونقص من الاموال والانفس، مال کی کمی سے، نقصان سے ہم آزمائیں گے، جانوں کی، عزیزوں کے، اقارب کے اس دنیا سے چلے جانے سے آزمائیں گے ہم، والثمرات، میووں سے، پھل سے آزمائیں گے، چاہے ظاہری میوے ہوں یا دل کے میوے ہوں، اولاد ہو۔ وبشر الصابرین، بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں کو، جو ان امتحانوں میں صبر کرے گا کامیاب ہو جائے گا، ان کو بشارت دے دیجئے۔ اور پھر ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا جہاں موت کا فلسفہ بیان کیا، زندگی اور موت کو میں نے کیوں خلق کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور، بابرکت ہے وہ ذات، تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شیء قدیر، وہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور حیات کو خلق کیا۔ یہ مخلوق ہے موت، یہ حیات، زندگی مخلوق ہے۔ کیوں خلق کیا بار الہ تو نے زندگی اور موت کو؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ میں دیکھوں تو صحیح، آزماؤں تو صحیح، تم میں سے احسن عمل کون بجا لاتا ہے؟ وہو العزیز الغفور، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اللہ نے اسے آزمایا ہے، ہر مومن کا امتحان لیا ہے، مختلف آزمائشوں میں اللہ نے پرکھا ہے اس انسان مومن کو۔ یہ روش خدا ہے، امتوں کو پرکھا ہے، انسانوں کو، تاکہ اس کے اندر جو استعداد چھپی ہوئی ہے
اس کا اظہار ہو جائے. خالق تو جانتا ہے کہ ہم کیا ہیں، مگر ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ تو کیا ہے اس آزمائش کے ذریعے سے، امتحانوں کے ذریعے سے. کسی کو بیماری دے کے آزما رہا ہے، اور کسی کو صحت دے کے آزما رہا ہے، کسی کو غربت دے کے آزما رہا ہے تو کسی کو دولت دے کے آزما رہا ہے، کسی کو اولاد دے کے آزما رہا ہے، کسی سے اولاد لے کے آزما رہا ہے. یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، امتحان کا گھر ہے. اب آئیے اس پہ غور کرتے ہیں کہ کیوں آزماتا ہے اللہ، کیا فائدہ ہے ہمیں آزمانے کا. یہ تو بات طے ہو گئی کہ اللہ ہمیں ایسے نہیں چھوڑے گا. جو بھی مومن ہے وہم یفتنون، آزمائے جائیں گے وہ مومن. زندگی اور موت اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ دیکھے اللہ تمہیں، آزمائے اللہ تمہیں اچھا عمل کون بجا لاتا. علماء نے جو قرآن و حدیث سے کچھ مطالب اخذ کیے ہیں کہ یہ اسباب ہو سکتے ہیں جس کے سبب اللہ آزما رہا ہے. عبودیت کا تقاضا ہی یہی ہے، جو عابد ہے اسے اس کی استعداد کو بڑھایا جائے. استاد جس طرح اپنے شاگردوں کو امتحان لیتا ہے، اس لیے نہیں امتحان کہ انہیں مصیبت میں ڈالنا چاہتا ہے، امتحان لیتا ہے تاکہ ان میں چھپی ہوئی صلاحیتیں ظاہر ہو جائیں، دوسروں کو بھی پتہ چل جائے. استاد کو معلوم ہے کہ کلاس کے اندر کون کتنے پانی میں ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ خود اسٹوڈنٹس کے اندر بھی پتہ چل جائے، ان کی صلاحیت کا اظہار بھی ہو، دنیا کو بھی پتہ چل جائے. یہ روش تربیت ہے دنیا کے اندر کہ آزمایا جاتا ہے، کیونکہ ہم عبد ہیں، اور عبد کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اپنا ہے ہی کچھ نہیں، وہ کچھ ملکیت نہیں رکھتا. ان للہ، عبد کا صحیح عقیدہ یہ ہے ان للہ و انا الیہ راجعون. اس کی نگاہ میں فقط اس کی ذات ہے. میں ہوں تو ادھر سے ہوں، میری باز گش ادھر ہے، یہ میری زندگی بھی اسی کے لیے ہے، میں عبد خدا ہوں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جن و انس کو اپنی بندگی، اپنی معرفت کے لیے خلق کیا ہے. میں نے انسان اور جنوں کو. مقصد زندگی عبودیت ہے. جب ہم عبد خدا ہیں تو پھر معبود آزمائے گا اپنے بندوں کو. اور کیا سبب ہو سکتا ہے آزمانے کا؟ غفلت سے بیدار کرنے کے لیے آزمایا جاتا ہے. یہ آزمائش نہ ہو تو انسان خواب غفلت میں سویا رہ جائے، مگر ایک جھٹکے سے آزمانے کے بعد اللہ اسے اس غفلت سے بیدار کر رہا ہے. یہ نعمت خدا ہے جو ابتلا ہو رہی ہے. ابھی آپ اسی حالات کو دیکھ لیجئے. حالات جب نارمل جا رہے تھے تو زندگیاں اور تھیں، مگر جب اللہ نے چھوٹا سا ایک جھٹکا دیا ہے اس عالم انسانیت کو کہ اے عالم انسانیت، اے بڑے بڑے دعویٰ کرنے والوں، تم کتنے کمزور ہو، تم ایک چھوٹے سے جرثومے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم کس زعم میں مبتلا ہو، تم کس غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہو. یہ دولت، یہ امارت، یہ فوجیں، یہ لشکر کچھ کام نہیں دے سکتی میری قدرت کے مقابلے میں. آزمائش کا فائدہ کیا ہے؟ خواب غفلت سے بیدار کرنا ہے انسان کو. اس کی مثال ہمارے ایک استاد نے کیا خوبصورت دی کہ اگر بہت اچھا روڈ ہو، صاف ہو، موٹر وے بہترین ہو وہاں پہ، اور اسی طرح گاڑی چلتی رہے سیدھی، تو احتمال ہے کہ وہ ڈرائیور، وہ گاڑی چلانے والا سو جائے، کیونکہ کوئی جھٹکا نہیں لگ رہا، سیدھا جا رہا ہے. وہاں احتمال زیادہ ہے سو جانے کا. لیکن جہاں وقفے پہ جمپ آ رہے ہیں، گڑھے ہیں روڈ کے اندر، وہاں خواب غفلت میں نہیں جاتا ڈرائیور،
اسے معلوم ہے کہ آگے گڑھا ہے یا ایسا کوئی گڑھا آ سکتا ہے جہاں مجھے نقصان پہنچ سکتا ہے، وہ گڑھے اسے جگا رہے ہیں خواب غفلت سے۔ اسی طرح اللہ بھی آزمائشوں کے ذریعے سے، امتحانوں کے ذریعے سے مؤمنین کو خواب غفلت سے بیدار کر دیتا ہے۔ ایک آدمی صحت مند ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ خدا سے دور ہو گیا ہو، لیکن ادھر سے بیماری دی، ابتلا کیا، اللہ نے اسے پھر خواب غفلت سے بیدار کر دیا۔ انواع امتحان ہے، کسی نہ کسی ابتلا کے ذریعے سے ہر وقت، ہر دن، ہر لمحے یہ بندہ ابتلا میں ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر وہ ہر مصیبت کو، ہر مرحلے میں یہ سمجھے کہ کوئی مجھے آزما رہا ہے، تو پھر صبر بھی آ جائے گا، پھر اس امتحان سے کیسے نپٹنا ہے وہ سمجھ جائے گا کہ مجھے آزمایا جا رہا ہے، مجھے اپ گریڈ کرنا چاہتا ہے اللہ، لہذا مجھے اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے، کامیاب بھی نہیں، احسن کامیاب ہونا ہے، احسن عمل کے بیسٹ نمبروں سے مجھے کامیاب ہونا ہے۔ میرا مالک مجھے آزما رہا ہے تاکہ میں خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤں۔ ہمارے اور آپ کے امام امیر کائنات فرماتے ہیں واللہ یختبر عبادہ بانواع الشدائد، اللہ اپنے بندوں کو مختلف مصیبتوں سے، مشکلات سے آزماتا ہے، یختبر، اختبار کرتا ہے اللہ، وَيَبْتَلِيهِمْ بِضُرُوبِ الْمَكَارِهِ، زمانے کی سختیوں کے ساتھ اللہ انہیں زمانوں کی سختیوں میں ابتلا کر دیتا ہے، مختلف کیوں بار الہ، ہمیں کیوں آزمانا چاہتا ہے؟ خواب غفلت سے بیدار کرنا چاہتا ہے، اخراجن، نکالنا چاہتا ہے، للتکبر من قلوبہم، وہ جو متکبر، وہ جو کبر دل میں آ گیا تھا، میں بہت بڑا ہوں، میں بڑا طاقتور ہوں، اس وہم کو، اس خیال کو، اس کبر کو نکالنے کے لیے اللہ آزماتا ہے۔ وَإِسْكَانًا لِلتَّظَلُّلِ فِي نُفُوسِهِمْ، اللہ چاہتا ہے کہ ان کے بندوں کے دلوں میں خشوع و خضوع آ جائے، وہ اپنے آپ کو رب کے سامنے پست سمجھیں، ذلیل سمجھیں۔ ابتلا کرتا ہے اللہ، مبتلا کر دیتا ہے بیماری، مشکلات کے اندر۔ وَلِيَجْعَلْ ذَلِكَ أَبْوَابًا إِلَى فَضْلِهِ وَأَسْبَابًا ذُلُلًا لِأَفْوِهِ، اللہ آزمائشوں کے ذریعے سے، ان پریشانیوں کے ذریعے سے اپنے فضل کا دروازہ کھول دیتا ہے تاکہ یہ بندہ مغفرت کی طرف آ جائے، عفو کی طرف آ جائے، پلٹ آئے خدا کی بارگاہ کے اندر۔ اس لیے اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ عبودیت کا تقاضا ابتلا ہے۔ نمبر 2، خواب غفلت سے بیدار کرنا چاہتا ہے اللہ، اس لیے آزماتا ہے انسانوں کو۔ نمبر 3، اللہ گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے۔ بندہ مومن جب کسی ابتلا میں ہوتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر رہا ہوتا ہے۔ جب گناہ زیادہ ہو جائیں، بیماری کے ذریعے سے، اولاد کے دکھ درد کے ذریعے سے، دوستوں کے دکھ درد کے ذریعے سے، بیماری کے ذریعے سے، ایک سر درد کی وجہ سے، ایک بخار کی وجہ سے، اللہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اس لیے ابتلا کر رہا ہے اللہ، تاکہ تیرے گناہ معاف ہو جائیں۔ اور اس کے مقابلے میں وَتَرْفِيعُ دَرَجَاتٍ، اللہ تیرے سٹیٹس کو بلند کرنا چاہتا ہے، تیرے مرتبے کو بغیر امتحان کے کوئی ترقی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں بھی یہی ہے کہ ترقی اسی کو ملتی ہے جو امتحانوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ ابتلا اس لیے کرتا ہے انسانوں کو، مؤمنین کو، تاکہ وہ گناہوں سے پاک ہو جائیں، ان کے درجات بلند ہو جائیں۔ امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی جعل تمحیص ذنوب شیعتنا فی الدنیا بمحنتہم، حمد ہے اس خدا کی
کہ جس نے ہمارے شیعوں کے گناہوں کو محو کر دیا ہے، مٹا دیا ہے، بے محنتہم، ان کی مشکلات اور ان کی آزمائش اور ان کے امتحانوں کے سبب، لِتَسْلَمَ بِهَا طَاعَتُهُمْ وَيَسْتَحِقُّ عَلَيْهَا ثَوَابَهَا۔ اللہ اس لیے آزما رہا ہے کہ گناہ معاف ہو جائیں، ان کی اطاعات سالم رہ جائیں، ان کی اطاعت کو بچانا چاہتا ہے اللہ، ان کی عبادتوں کو بچانا چاہتا ہے اللہ، کہیں ان گناہوں کے سبب وہ ہماری عبادتیں رائگاں نہ چلی جائیں۔ اللہ آزماتا ہے، امام فرماتا ہے حمد ہے، امام فرماتے ہیں شکر اور حمد ہے اس خدا کی جس نے ہمارے شیعوں کو دنیا میں مصیبتوں میں مشکلات میں ڈال کے ان کے گناہ معاف کر دیے، مٹا دیے ہیں، ان کی اطاعت کو بچا لیا ہے، وَيَسْتَحِقُّ عَلَيْهَا ثَوَابَهَا، تاکہ ان کی اطاعت ثواب کے مستحق قرار پائے۔ نمبر 4، اللہ کیوں آزماتا ہے؟ تاکہ اس بندے کو قرب الہی مل جائے۔ اللہ جب کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، کسی سے محبت کرنا چاہتا ہے، اللہ اسے امتحانوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ لوگ، روایت کے الفاظ ہیں، جو 40 دن اگر کوئی مومن مصیبت نہ دیکھے، پریشانی نہ دیکھے، استغفار کرے کہ اللہ نے اسے آزمایا نہیں ہے، 40 دن ہو گئے۔ اور بعض لوگ ہیں اللہ ان کو ان کے حوالے کر دیتا ہے تاکہ یہ دنیا میں اور زیادہ گناہ کریں اور اس کا انجام آخرت میں جہنم ہو۔ لیکن اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو آزماتا ہے۔ اذا احب اللہ عبدا، رسول خدا فرماتے ہیں اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، ابتلا ہو، اللہ اسے مبتلا کر دیتا ہے، آزماتا ہے اللہ اسے۔ فَإِن صَبَرَ، اگر وہ صبر کرے اس ابتلا میں، اجتباہ ہو، اللہ پھر اس کو چن لیتا ہے۔ وَإِن رَضِيَ، اور اگر وہ صبر نہیں بلکہ راضی رہ جاتا ہے ابتلا میں، استفاء ہو، اس سے بھی منزلت اسے مصطفیٰ بنا دیتا ہے، اور اگر صبر کرتا ہے تو اللہ اسے مجتبی بنا دیتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ کمال کی آخری منزلوں تک اس انسان کو پہنچائے، اللہ چاہتا ہے کہ قرب عطا کرے اپنا، اس لیے اللہ آزماتا ہے۔ اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 49 میں ذرا غور کیجئے، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ ہم نے وما ارسلنا، نہیں بھیجا، فی قریۃ من نبی، کسی علاقے میں نبی کو کسی قریے میں نہیں بھیجا، مگر اخذنا اہلها بالبأساء والضراء، مگر یہ کہ اس علاقے کے لوگوں کو ہم نے بأساء و ضراء، ناکامی اور گرفتاری میں مبتلا کیا ہے، مشکلات میں مبتلا کیا ہے۔ بہر الہ نے کیوں ان قریہ والوں کو مشکلات میں مبتلا کیا ہے؟ لعلہم یتضرعون، اس لیے تاکہ وہ تضرع، اظہار بندگی کریں، مصیبت کے ذریعے سے اللہ کمال کی منزل، کمال عبودیت کی منزل تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اور نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں امام، وَإِن كَانَ سُبْحَانَهُ أَعْلَمَ بِهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اگرچہ اللہ بندوں کو ان کے نفسوں سے بہتر جانتا ہے کہ کس کا کیا مقام ہے، لیکن آزماتا اس لیے ہے، وَلَكِنْ لِتَظْهَرَ الْأَفْعَالُ الَّتِي بِهَا يُسْتَحَقُّ الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ، اللہ انہیں ان کے افعال کے ذریعے سے، ان کے ریاکشن کے ذریعے سے ثواب کا مستحق بنانا چاہتا ہے، یا پھر یعنی وہ اختیار کے ذریعے سے ثواب کا مستحق بن جائے، یا پھر عقاب کے مستحق بن جائے۔ فقط عذاب اور ابتلا مصیبت نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ گناہ کے ذریعے یا ابتلا میں جا رہا ہوں، نہیں، اچھے حالات بھی ہیں، یہ بھی ابتلا ہے خداوندی۔
وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم نے نیکیوں کے ذریعے سے یا تلخیوں کے ذریعے سے سیئات میں مبتلا کیا ہے تاکہ وہ ہماری بارگاہ میں پلٹ آئیں۔ تو ایک سبب ابتلا کا یہ ہے کہ تاکہ ہم خدا کی بارگاہ میں پلٹ آئیں۔ خوشی دی ہے یہ بھی امتحان ہے، غمی ہے تو یہ بھی امتحان ہے، تاکہ ہمارا رجوع الی اللہ ہو، اور جو جتنا اس کا قریبی ہے اتنا امتحان زیادہ ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اور ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا۔ ابتلا ابراہیم ربہ، ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو امتحان لیا کلمات کے ذریعے سے، فَأَتَمَّهُنَّ، پورا امتحان دیا ہے، کامیاب ہوا ابراہیم، اور اس کے مقابلے میں اسے امامت ملی ہے لوگوں کی۔ روایت کے الفاظ ہیں اللہ نے پہلا امتحان لیا، اچھا جو جتنا مرتبہ رکھتا ہے، میں آگے عرض کروں گا، اس کا امتحان ہی ویسا ہوتا ہے، ہر کسی کا امتحان ایک جیسا نہیں ہے۔ جو جتنا قریبی ہے اتنا امتحان سخت ہے، یعنی جو اس کا ہوتا چلا جاتا ہے وہ اتنا زیادہ آزماتا چلا جاتا ہے، جو اس کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں دنیا کی دوستی میں جو جتنا قریب ہوتا چلا جاتا ہے رعایتیں ملتی چلی جاتی ہیں، اللہ کے ہاں معیار یہ ہے جو اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اللہ اسے اور زیادہ آزماتا چلا جاتا ہے، ابتلا میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ اس کے درجات بلند ہو جائیں، تاکہ وہ کبھی خواب غفلت میں نہ سو جائے، تاکہ وہ کمال کی منزل تک پہنچ جائے۔ ابراہیم نے پہلا امتحان دیا ہے تو عبد کا مرتبہ ملا ہے، پھر امتحان میں کامیاب ہوا، ابراہیم کو نبوت ملی ہے، اس کے بعد پھر اللہ نے امتحان لیا، اب رسالت ملی ہے ابراہیم کو، پھر اللہ نے امتحان لیا، خلت عطا کی، پھر ابراہیم کا امتحان لیا، آخری امتحان جو اسماعیل کی قربانی کا امتحان تھا، اس امتحان میں جب 100% کامیاب ہوا ہے ابراہیم، خواب کو سچ کر دکھایا ہے ابراہیم نے، تو آواز آئی انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تجھے لوگوں کا امام قرار دیا۔ انبیاء کو آزمایا، حضرت ایوب کی زندگی دیکھیے کتنا آزمایا ایوب کو، خود نبی اکرم فرماتے ہیں جتنا مجھے اذیتیں دی گئیں کسی نبی کو اتنی اذیتیں نہیں دی گئی۔ اسی طرح اہل بیت نے کربلا امتحان الہی ہے دیکھیے۔ اور آخر میں عرض کروں گا کہ کربلا والوں کی نگاہ میں فقط خدا، جلوائے خدا تھا اس امتحان میں فقط جب ممتحن نگاہ میں ہو، اس کی عظمت نگاہ میں ہو، پھر امتحان مشکل نہیں لگتا۔ جب اپنی ذات کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی توجہ کا مرکز اس کی ذات بن جائے، امتحان مشکل ہو جاتا ہے۔ کن کن کو اللہ ابتلا کرتا ہے، ہر کسی کو اللہ ابتلا میں نہیں آزماتا نہیں ہے۔ نمبر 1، جتنا ایمان کا درجہ بڑھتا چلا جائے اللہ کے ابتلاعات، امتحان بڑھتے چلے جائیں گے۔ امام صادق ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمن بمنزلۃ کفۃ المیزان کلما زید فی ایمانہ زید فی بلائہ، مومن ترازو کے ایک پلڑے پہ اس ایمان، جتنا اس کا ایمان اس پہ بڑھتا چلا جائے گا، اس کے مقابلے میں اس کی بلائیں، اس کی گرفتاریاں، اس کی آزمائشیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اللہ جتنا ایمان میں اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے،
کیونکہ اب بڑی کلاس میں آ گیا ہے امتحان بھی، اس لیے کہ پرائمری کا امتحان اور ہوتا ہے، میٹرک والوں کا امتحان اور ہوتا ہے، یونیورسٹی والوں کا امتحان اور ہوتا ہے۔ جو ایمان کا درجہ ہے وہی امتحان کا درجہ ہے۔ اور امام باقر نے اسی مطلب کو بیان کیا، انما یبتلی المؤمن فی الدنیا علی قدر دینہ او قال علی حسب دینہ، اللہ بندے کو اس کے دین کے مطابق، جتنا دیندار ہے اتنا ہی امتحان میں مبتلا کرتا ہے۔ اور سب سے بڑا امتحان انبیاء سے لے رہا ہے، اولیاء سے لے رہا ہے اللہ۔ ان اشد الناس، امام صادق فرماتے ہیں، بلاء الانبیاء ثم الذین یلونہم ثم الامثل فالامثل، اشد الناس بلاء، جس کو سب سے زیادہ اللہ امتحان لے وہ انبیاء ہیں، پھر اس کے بعد جو مرتبے میں آتا ہے ان کا امتحان لیا جاتا ہے۔ اور اللہ جس سے جتنی محبت زیادہ کرتا ہے اتنا امتحان زیادہ لیتا ہے۔ امتحان محبت الہی کی دلیل ہے، یاد رکھو، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان احسان نہ جتلاؤ اپنے ایمان کا، اگر تم واپس پلٹ گئے، اللہ کے دین سے ارتداد کر لیا، رخ موڑ لیا، مرتد ہو گئے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایک قوم کو لے آئے گا، اور یحبہم ویحبونہ، یجاہدون فی سبیلہ، یہ جہاد سے کیوں منہ موڑ رہے ہو، مرتد ہو رہے ہو، تمہارا بھاگ جانا، تمہارا مرتد ہو جانا ہمیں کوئی نقصان نہیں دیتا۔ اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا، یحبہم، وہ اللہ سے محبت کرتی ہوگی، اللہ اس قوم سے محبت کرتا ہوگا، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی سرزنش کرنے والے، ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ اور امام باقر فرماتے ہیں، یبتلی المرء علی قدر حبہ، اللہ بندے کو اس کی محبت، جتنی اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے اتنا ہی امتحان میں ڈالتا ہے۔ محبت الہی معیار ہے ابتلاعات اور گرفتاریوں کا مومن کے لیے۔ ان عظیم العجر لمع عظیم البلاء، اللہ نے جتنی مصیبت بڑی دیتی ہوتی ہے اتنا اجر زیادہ دیتا ہے، اللہ اجر بڑھا دیتا ہے۔ وما احب اللہ قوما الا ابتلاہم، امام صادق فرماتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا اللہ کسی قوم کو پسند کرے، دوست رکھے، محبت کرے اور انہیں ابتلا میں، آزمائش میں نہ لے آئے۔ یاد رکھیں، یہ 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے علی والوں کی، کتنی بلاؤں اور مصیبتوں میں آزمایا گیا ہے، چاہے ریسنٹ تاریخ ہو، چاہے وہ عراق کے شیعہ ہوں، یا ابھی دیکھ لیجئے شام میں، حجاز میں، بحرین میں، یمن میں، جہاں جہاں علی والے ہیں، اس لیے کہ یہ محبت علی پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ جب محبت علی کا دم بھرا ہے تو اب اللہ آزمائے گا۔ وما احب اللہ قوما الا ابتلاہم، اللہ نے کسی سے محبت نہیں کی مگر کہ اس قوم کو آزمایا ہے۔ جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، جسے اللہ پسند کرتا ہے، اللہ اس سے آزماتا ہے۔ آئیے قرآن مجید سے پوچھتے ہیں، اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ اللہ کن کو پسند کرتا، اللہ کن کو دوست رکھتا ہے؟ یہ صفات بھی پیدا کر لیں تو ہم اللہ کے محبوب ہو جائیں گے، اللہ ہمیں پسند کرے گا، اللہ ہمیں دوست رکھے گا۔ اور اس آیت کو اللہ نے 5 مرتبہ دہرایا ہے، ان اللہ یحب المحسنین، نیکوکاروں کو، نیکوں کو اللہ پسند کرتا ہے، جو نیکی کرتا ہے، جو احسان کرنے والے ہیں اللہ ان کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور جس کو اللہ پسند کرے، اللہ دوست رکھے، اللہ اس کو آزماتا ہے، یاد رکھیے۔
وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اللہ پاکوں سے محبت کرتا ہے، جو پاک ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقیوں کو، جن کے دل میں نور تقوی ہے، انہیں پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، انہیں دوست رکھتا ہے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے اللہ۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ پہ جو توکل کر لیتے ہیں، جن کا سب کچھ اللہ ہے، وہ اپنا دکھ درد خدا سے بیان کرتے ہیں، جن کی نگاہ اسباب پہ نہیں، مسبب الاسباب پہ ہوتی ہے، خدا پہ ہوتی ہے، اللہ انہیں دوست رکھتا ہے، اللہ انہیں پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، جو عدل کرتے۔ واللہ یحب المتطہرین، اللہ وہ جو پاک ہے ان سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ ایسے مجاہدوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں ایسے لڑتے ہیں جیسے سیسا پلائی دیوار ہوتی ہے۔ ان آیات سے ہمیں یہی معلوم ہوا، احسان کرنے والے، توبہ کرنے والے، پاک، متقی، عدل کرنے والے، اللہ پہ توکل رکھنے والے، جہاد کرنے والے، صبر کرنے والے، یہ ساری ایمان کی نشانیاں ہیں، یہ معیار محبت خدا ہے، یاد رکھیے گا، خدا ان سے محبت کرتا ہے، اور جن سے خدا محبت کرتا ہے انہیں آزماتا ہے۔ اور آخری، اخلاص کی نعمت اگر پیدا ہو جائے، خلوص کی نعمت، اللہ اسے بھی آزماتا ہے، ہر کسی کو اللہ نہیں آزماتا۔ مخلص، خالص، جو للہ کے لیے، اللہ کے لیے کام کرتا ہے، اللہ پھر اسے آزماتا ہے۔ اچھا، ظاہراً ایک مصیبت ہے، ایک مشکل آئی ہے اس وقت عالم انسانیت پہ، یا مگر افراد کے اعتبار سے لفظ بدل جائے گا۔ کوئی پوچھ رہا تھا کہ یہ اسے ہم جو اس وقت آئی ہے اسے مصیبت کہیں گے، امتحان، کیا کہیں اس وقت اس بیماری کو؟ تو یہ حدیث اگر ذہن میں بٹھا لیں تو آسان ہو جائے گا۔ ظاہراً ایک چیز ہے مگر افراد کے تقابل نسبت سے بدل جائے گا، اس کا عنوان بدل جائے گا۔ اور امام علی سے یہ فرمان ہے منسوب، ان البلاء للظالم عدب، اللہ مصیبت کو ظالم کے لیے اس لیے لاتا ہے تاکہ اسے ادب سکھائے، تاکہ اسے بتائے، اپنی طاقت کو بتائے۔ وَلِلْمُؤْمِنِ امتحان، وہی چیز مومن کے لیے امتحان ہے، ظالم کے لیے مصیبت ہے۔ وَلِلْأَنْبِيَاءِ دَرَجَةٌ، اور انبیاء کے لیے ایک درجہ ہے، بڑھانا چاہتا ہے اللہ ان کی منزلت کو۔ وَلِلْأَوْلِيَاءِ كَرَامَةٌ، اور شرف ہے، کرامت ہے اولیاء اللہ کے لیے مصیبت۔ یہ امتحان الہی ہے، ہر انسان ہر منزل میں امتحان کے اندر ہے، اور اسے دیکھنا ہے کہ میں اس امتحان میں ہوں تو یہ میرا صبر کا پرچہ ہے، میرا شکر کا پرچہ ہے، مجھے اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے تاکہ میں قرب الہی حاصل کر سکوں، اس کا شکر کہ اس نے مجھے آزمایا ہے، مجھے اس قابل سمجھا ہے، اپنا سمجھا ہے کہ مجھے آزما رہا ہے، یہ نہیں کہ مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا ہے۔ اور امتحان کی اقسام ہیں، ایک ہے ذات کا امتحان، ایک ہے اولاد کا امتحان، اولاد کے ذریعے سے امتحان لیا جائے، مشکل امتحان ہے انسان کا، ذات سے بھی بڑھ کے اولاد سے ذریعے سے امتحان لیا جائے۔ اللہ نے امتحان لیے ہیں، ابراہیم کا امتحان ذات کا امتحان بھی ہوا ہے، اور پھر اولاد کے ذریعے سے بھی امتحان ہوا ہے۔
آسان نہیں ہے، کہنا آسان ہے، پڑھ لینا آسان ہے، مگر احساس کیجئے وہ بیٹا جو بڑھاپے میں ملا ہو، دعاؤں کے بعد ملا ہو ابراہیم کو، اور خواب میں دیکھ رہا ہو اور بیٹے کو بتا رہا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور بیٹا بھی ایسا ہو، کہا بابا کر گزریے جو آپ کو حکم ہوا ہے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے۔ یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے، یہ امتحان فقط ابراہیم کا تنہا نہیں تھا، اسماعیل کا امتحان بھی تھا۔ اور جو قصص الانبیاء یہ روایت میں ملتا ہے، مینا میں لے کے آ گیا ہے ابراہیم، مگر اس قربانی میں ہاجرہ کو شامل نہیں کیا، ماں ہے آخر، چھری بھی لے آئے ہیں، رسی بھی لے آئے ہیں، پوچھا ابراہیم کہاں جا رہا ہے، کہا میں دوست سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، خلیل اللہ ہے، آنکھوں پہ پٹی باندھ دی، بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی ہے، چھری چلتی ہوئی، رگ کٹتی ہوئی، احساس ہوئی ابراہیم کو کہ آواز قدرت آئی، ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، ابراہیم تو کامیاب ہے امتحان میں، لیکن ہم اس قربانی کو مؤخر کر رہے ہیں۔ ہاں، کربلا میں ایک فخر ابراہیم ہے، ایک فخر اسماعیل ہے۔ آئیے ذرا کربلا کی ہاجرہ کو دیکھیے، وہاں اسماعیل کی ماں کو معلوم ہی نہیں ہے، اور بعض روایت میں ملتا ہے کہ جب پتا چلا، نشان دیکھا چھری کا، یاد کرتی تھی کہ اگر دمبا نہ آتا میرا اسماعیل ذبح ہو جاتا، اور بعض تاریخی کتب میں ملتا ہے 6 مہینے سے زیادہ پھر ہاجرہ زندہ نہیں رہی، اسی غم میں دنیا سے چلی گئی۔ مگر کیا عظمت ہے کربلا کی ہاجرہ، کربلا کی ماؤں کی، جو شب عاشور اپنے بچوں کو بٹھا کے اپنے سامنے نصیحت کر رہی ہیں، اے بیٹا ایسا نہ ہو کل عاشور کا دن آ جائے اور فلاں ماں کا بیٹا پہلے قربان ہو جائے۔ اور محمد کو زینب علیہ فرماتی ہیں، اے میرے بیٹو، تم جعفر طیار اور حیدر کرار کی شجاعت کے وارث ہو، کل سب سے پہلے تم نے اپنے ماموں پہ جان قربان کرنی ہے۔ ایک بیوہ اپنے سرمایہ اس یتیم حسن کو کہہ رہی ہے، قاسم پہلے تو نے قربان ہونا ہے۔ یہ عظمت ہے کربلا کی ماؤں کی، کیونکہ اس بچے کا نام علی اکبر ہے، ماں باپ نے حسین کے اس جوان بیٹے کے ہم شکل پیغمبر کے نام پہ نام رکھا ہے۔ بار الہ اس علی اکبر کا واسطہ اس بچے کو شفا عطا فرما۔ نام محمد بھی ہے، علی بھی ہے، اکبر بھی ہے۔ بڑی محبت تھی حسین کو اپنے اکبر سے، تو ہر باپ کو جوان بیٹے سے محبت ہوتی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جو بیٹا جوان ہوتا ہے محبت بھی جوان ہو جاتی ہے، اور وہ بیٹا جو ہم شکل پیغمبر ہو، ایک ہی وقت میں حسین جس کو دیکھ کے نانا کی بھی زیارت کرے اور بیٹے سے بھی محبت کا اظہار کرے، ولی اکبر، مگر اس امتحان الہی میں حسین کی نگاہ میں فقط جلوہ الہی تھا۔ جب نگاہ میں امتحان میں جلوہ الہی ہوتا ہے تو پھر مصیبت نہیں لگتی۔ وما رأیت الا جمیلا، ہم نے کچھ نہیں دیکھا سوائے جمال الہی کے۔ یہ جواب ہے زینب اولیاء کا دربار ابن زیاد میں کہ تم نے کیا دیکھا، تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ یہ امتحان تھا۔ جب اصحاب شہید ہو گئے تو مولا فرماتے تقدم یا بنیا، اے علی اکبر اب تو جا میدان کے اندر۔ علی اکبر سوار ہو کے میدان میں جانا چاہتے ہیں، کہا نہیں اکبر، پہلے ان مستورات، ان پھوپھیوں سے، ان بیویوں سے تو الوداع کر لے، اس سے پہلے جو گیا ہے وہ تو اصحاب گئے ہیں نا،
یہ بیویاں پہلی مرتبہ کسی کو الوداع کہہ رہی ہے۔ روایت میں کہ اکبر گھوڑے پہ سوار ہے، ایک خیمے میں داخل ہوا ہے، سب بیویاں اکٹھی ہوئی ہے، بیویوں نے بین شروع کیے ہیں، بیویوں نے الوداع کیا ہے، کوئی ہاتھوں پہ بوسہ دے رہی ہے تو کوئی سینوں پہ، کوئی رخسار اکبر کو چوم رہی ہے، اور آواز یہی آتی ہے، اے اکبر ارحم علی غربتنا، ہماری اس غربت پہ رحم کر اکبر۔ اور ایک موقع ایسا بھی آ گیا اس خیمے کے اندر کہ ایک بیمار امام کہتا ہے، اکبر کربلا میں جا کے شہید ہونا آسان ہے، مگر کوفہ و شام کے بازاروں میں اے اکبر تیرا میدان آسان ہے۔ الوداع کر کے روایت کے ہی الفاظ ہیں کہ جس طرح گھر سے جنازہ نکلتا ہے اکبر خیموں سے اس طرح نکلا ہے۔ اس لیے جب گھر سے جنازہ نکل رہا ہوتا ہے تو کوئی مستور، کوئی بیوی آ کے چپٹ جاتی ہے اس میت کے ساتھ، جنازہ پھر گھر میں چلا جاتا ہے، پھر اٹھتا چاہتا ہے، بیویوں کے رونے کی آواز آتی ہے، اکبر کی سواری کے ساتھ اس طرح بیویوں نے ماتم کیا ہے۔ یہ وہ شہید ہے جس کی زندگی میں ماتم ہوا ہے، اکبر کو الوداع کیا ہے اس انداز میں۔ بس اس کے بعد مولا امام حسین نے کہا، اے بیٹا جا میدان میں، بس جناب علی اکبر جانے لگے ہیں، مولا نے ہاتھ اٹھا کے کہا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، میرے اللہ اس قوم پہ گواہ رہنا، اب وہ جا رہا ہے جو ہم شکل پیغمبر ہے، سیرت میں صورت میں تیرے نبی کا ہم شکل ہے، بس ازادارو۔ روایت کے الفاظ علماء سے سنا کہ جو اکبر میدان کی طرف بڑھ رہا ہے، پیچھے سے کسی کے آنے کی قدموں کے نشان، قدموں کی آہٹ سنی ہے، رک گیا اکبر، مڑ کے جو دیکھا کہ دیکھا کہ مولا مظلوم کربلا حسین موجود ہے، کہا بابا آپ نے تو الوداع کر دیا۔ اب رو کے فرمایا، ہے اکبر تیرا جو کوئی جوان بیٹا ہوتا، پھر پوچھتا یہ سوال یہ جو تو نے سوال کیا ہے، تیرا کوئی جوان بیٹا ہوتا اسے موت کے میدان میں بھیجتا۔ بس ازادارو علی اکبر میدان میں گیا ہے، جہاد کیا ہے علی اکبر نے، ایک مرتبہ لشکر میں داخل ہو گیا ہے، بڑا جہاد کیا ہے حسین کے بیٹے اکبر نے، لیکن جب اکبر نظر نہیں آیا نا، حسین ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کے بیٹے کا جہاد دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں کہتے ہیں، اے ام لیلا میرے جد کا فرمان ہے، ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، مصحلہ بچھا دعا کر، ایک مرتبہ میں اکبر سے ملنا چاہتا ہوں۔ جناب لیلا نے دعا کی ہے، اے اللہ، اے یعقوب کو یوسف ملانے والا، مجھے ایک مرتبہ اکبر میرا واپس پلٹا دے۔ تجھے حسین کی غربت کا واسطہ، اکبر آیا ہے واپس، زخموں میں چور ہے، جوان بیٹا 18 سال کا کڑیل جوان، وہی اکبر ہے جب مدینے میں جو بھی مانگتا تھا حسین بے موسم پھل بھی اعجاز امامت سے دے دیتا تھا اکبر کو۔ آج اکبر ایک گھونٹ پانی مانگ رہا ہے، بابا ایک گھونٹ پانی مل سکتا ہے؟ امام نے فرمایا، جا بیٹا میرا نانا تیری انتظار میں ہے، میرا بابا حوض کوثر پہ انتظار میں ہے، جا اس میری انگوٹھی کو اپنے دہن میں رکھ لے۔ بس اکبر گیا ہے، کسی ظالم نے ایک نیزہ مارا ہے، اکبر زین سے زمین پہ آیا، بابا کو پکارا ہے، بس ازادارو یہ مصیبت کی انتہا ہے، 3 مرحلوں میں بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاش پہ پہنچا ہے، پہلے تو گھوڑے پہ سوار تھا، پھر گھوڑے سے گرا ہے یا اترا ہے، اس کے بعد کبھی اٹھتا ہے کبھی بیٹھتا ہے، آخری جب منزل آئی ہے، جس طرح 6 ماہ کا بچہ چلتا ہے زانو بزانو، حسین اکبر کے لاشے پہ پہنچے اور رخسار پہ رخسار رکھ کے کہا، اے اکبر تیرے بعد اب دنیا میں رہ کے حسین کیا کرے گا؟ بس ازادارو اکبر کو اپنے سینے سے لگایا ہے، اٹھایا ہے، مگر جوان بیٹے کا لاشا اٹھا نہیں پا رہے، اتنے میں اشارہ کیا ہے بچوں کو،
یا بعض روایت میں ملتا ہے وَقَطِعُوا عِرْبًا عِرْبًا، شاید لاش اس لیے نہیں اٹھ رہی تھی، شاید ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی یہ لاش، بنی ہاشم کے بچوں آؤ حسین کی مدد کرو، اکبر کا لاشا تنہا اٹھایا نہ جائے گا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ بار الہ بحق علی ابن الحسین، بحق الحسین، بحق اولاد الحسین، بحق اصحاب الحسین، بار الہ باب الحوائث الاصغر کا واسطہ، بحق زہرا وعبیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا، یا اللہ یا اللہ۔ بار الہ اس بچے کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما، سید محمد علی اکبر کو شفا عطا فرما۔ بار الہ مؤمنین مؤمنات جو بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی شرعی حاجات کو پورا فرما، عالم انسانیت اس مصیبت کو رفع فرما۔ بار الہ جو بھی بیمار انہیں شفا عطا، بالخصوص بار الہ اس بچے جس کے لیے مجلس ادا جس کے والدین نے منعقد کی ہے، اس کے بار الہ بیماری کو دور فرما، تو مسبب الاسباب ہے، بار الہ غیب سے ایسا سبب ظاہر فرما کہ جلد از جلد یہ بچہ ہاسپٹل سے اپنے گھر آ جائے۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے امام موسیٰ کاظم کا، تجھے واسطہ ہے امام رضا کا، تجھے واسطہ ہے شہداء معصومین کا، بالخصوص ہمارے زمانے کے امام کا واسطہ، بار الہ اس بچے کو شفا عطا فرما، بے اولاد مؤمنین کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، ہم سب کو اپنے امتحانوں میں کامیاب و کامران فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا شمار مولا کے محبین میں فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی